السلام علیکم ناظرین، قدرت انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتی ہے۔ کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں جہاں انسان کے پاس نہ کوئی سہارا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ایسے وقت میں صرف ہمت، صبر اور امید ہی انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسے ہی شخص کی ہے جسے قسمت نے ایک ویران جزیرے پر تنہا چھوڑ دیا اور اسے وہاں کئی سال زندہ رہنا پڑا۔ 17ویں صدی کے آغاز میں ایک اسکاٹش ملا الیگزینڈر سیلکرک سمندر کے ایک طویل سفر پر نکلا۔ وہ ایک مہم جوش شخص تھا اور نئی جگہیں دیکھنے کا شوق رکھتا تھا۔ وہ ایک بحری جہاز پر دنیا کے مختلف علاقوں کی طرف سفر کر رہا تھا، لیکن ایک دن اس نے محسوس کیا کہ جس جہاز پر وہ سفر کر رہا ہے وہ بہت خراب حالت میں ہے اور کسی بھی وقت ڈوب سکتا ہے۔ سیلکرک نے کپتان کو خبردار کیا کہ جہاز خطرناک حالت میں ہے اور اسے ٹھیک کیے بغیر آگے سفر کرنا خطرناک ہوگا، لیکن کپتان نے اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ دونوں کے درمیان بحث بھی ہوئی۔ آخرکار سیلکرک نے غصے میں آ کر کہا کہ وہ اس خطرناک جہاز پر مزید سفر نہیں کرے گا اور اسے کسی جزیرے پر اتار دیا جائے۔ کپتان نے اس کی بات مان لی اور اسے جنوبی امریکہ کے قریب ایک سنسان جزیرے پر چھوڑ دیا۔ جب جہاز وہاں سے روانہ ہوا تو سیلکرک ساحل پر کھڑا اسے دور جاتا دیکھتا رہا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ شاید اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب وہ اکیلا تھا، چاروں طرف گھنا جنگل، بلند پہاڑ اور بے انتہا سمندر۔ نہ کوئی انسان، نہ کوئی گھر، نہ کوئی مدد۔ اس کے پاس صرف ایک بندوق، کچھ گولیاں، ایک چاقو اور چند ضروری اوزار تھے۔ شروع کے دن اس کے لیے انتہائی مشکل تھے۔ وہ اکثر ساحل پر جا کر سمندر کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ شاید کوئی جہاز گزرے اور اسے یہاں سے لے جائے، مگر دن گزرتے گئے اور کوئی جہاز نہیں آیا۔ زندہ رہنے کے لیے اسے خود ہی سب کچھ سیکھنا پڑا۔ اس نے جزیرے پر موجود جنگلی بکریوں کا شکار کرنا شروع کیا۔ انہی بکریوں کے گوشت سے وہ اپنی بھوک مٹاتا اور ان کی کھال سے کپڑے بناتا تاکہ سردی اور بارش سے بچ سکے۔ اس نے درختوں کی لکڑی اور پتھروں سے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی جہاں وہ رہنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جزیرے کی زندگی کا عادی ہونے لگا۔ وہ پہاڑوں پر چڑھتا، جنگل میں گھومتا اور خوراک تلاش کرتا۔ کبھی وہ آگ جلا کر گوشت پکاتا اور کبھی پھلوں اور جڑی بوٹیوں سے گزارا کرتا۔ لیکن سب سے مشکل چیز خوراک یا موسم نہیں تھی، سب سے مشکل چیز تھی تنہائی۔ مہینوں تک اسے کسی انسان کی آواز سننے کو نہیں ملتی تھی۔ کبھی کبھی وہ خود سے باتیں کرنے لگتا تھا تاکہ اسے محسوس ہو کہ وہ مکمل طور پر اکیلا نہیں ہے۔ کئی مرتبہ وہ ساحل پر کھڑا ہو کر دور سمندر کو دیکھتا اور دل میں امید رکھتا کہ شاید آج کوئی جہاز نظر آ جائے۔ اسی طرح ایک سال گزر گیا، پھر دوسرا سال، پھر تیسرا۔ آخرکار 4 سال اور 4 مہینے بعد ایک دن اس کی زندگی بدل گئی۔ دور سمندر میں اسے ایک جہاز نظر آیا۔ وہ فوراً ساحل کی طرف بھاگا اور زور زور سے اشارے کرنے لگا۔ خوش قسمتی سے اس جہاز کے ملاحوں نے اسے دیکھ لیا اور کشتی کے ذریعے ساحل تک پہنچ گئے۔ جب ملاحوں نے اس شخص کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ اس کی داڑھی بہت لمبی ہو چکی تھی، کپڑے بکریوں کی کھال کے بنے ہوئے تھے اور وہ بالکل ایک جنگلی انسان کی طرح لگ رہا تھا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ 4 سال سے زیادہ عرصہ اس ویران جزیرے پر اکیلا زندہ رہا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ الیگزینڈر سیلکرک تھا۔ 1711 میں وہ آخرکار اپنے وطن واپس پہنچا۔ اس کی حیران کن بقا کی کہانی پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ بعد میں اسی واقعے سے متاثر ہو کر ایک مشہور ناول رابنسن کروسو بھی لکھا گیا، جس نے دنیا بھر میں شہرت حاصل کی۔